جی، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے ملزم جو ہے اشتہاری کیسے ہوتا ہے اور اس کے خلاف کیا کیا ریمیڈیز ہوتی ہیں اور اس کو پولیس جو ہے وہ اشتہاری کیسے ڈکلیئر کرتی ہے اور ہمارے قانون کی کن کن دفعات کے تحت جو ہے وہ پولیس جو ہے ان کو اشتہاری ڈکلیئر کرتی ہے۔ تو جناب میں ہوں میاں الطاف حسین بٹی۔ سامعین کرام، آج ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے ریگارڈنگ دا پروکلیمڈ اوفینڈر۔ تو میں پچھلے 26 سال سے شعبہ قانون سے منسلک ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ اور دیگر جو ہائی کورٹس ہیں ان میں پریکٹس کر رہا ہوں، اور لارڈ جوڈیشری میں بھی میں عام طور پر ٹرائل کا کام کر رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ آج کا جو ہمارا نوجوان وکیل ہے اس کو اسپیشلی، چونکہ آج کل بہت ہی جو ٹرائل کا کام ہے وہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، نوجوان وکیل جو ہمارے وہ ٹرائل سے بھاگتے ہیں، وہ ٹرائل سے اوائڈ کرتے ہیں، یا تو ان کو پراپر جو ہے وہ اس حوالے سے ٹرین نہیں کیا جاتا، یا ان کو پراپر جو ہے وہ گائیڈنس نہیں ملتی۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہم یہ بات کریں کہ ایک ملزم اشتہاری جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، اور اس اشتہاری سے آگے فردر جو ہے اس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ فرسٹ آف آل ہم سیکشن جو ہے وہ 87 جو ہے CRPC اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ عام طور پر جب کسی ملزم کے خلاف FIR ہوتی ہے اور اگر وہ شامل تفتیش نہیں ہوتا، یا وہ انویسٹیگیشن سے بھاگتا ہے اپنی پری ارسٹ بیل کروا کر، جب وہ پولیس اپنی انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے اس کے پاس نہیں جاتا، تو عام پولیس جو ہے وہ اس کو مطلب گرفتار کرنے کے لیے اپنا جو ہے وہ اس پر ریڈ کرتی ہے۔ اگر وہ وہاں اس کو نہیں ملتا، جو اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، تو اب پولیس کے پاس کیا ایسا مطلب معاملہ ہے کہ وہ اس کو اریسٹ کر سکے، یا اس کو کس طرح اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکے۔ تو سیکشن 87 جو ہے یہ CRPC اس حوالے سے بڑا اہم ہے، تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ سیکشن 87 کے تحت جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ جو کنسرنڈ علاقہ مجسٹریٹ ہوتا ہے اس کے پاس ایک درخواست دیتی ہے کہ جناب یہ فلاں ملزم جو ہے وہ اشتہاری ہے، یعنی وہ ہمیں مل نہیں رہا، دستیاب نہیں ہو رہا، شامل تفتیش نہیں ہو رہا، یا پولیس کے پاس آ کر اپنا موقف نہیں دے رہا، تو جناب ہم کس طرح اس کے خلاف کارروائی کریں۔ تو وہ کنسرن جو علاقہ مجسٹریٹ ہے اس کے پاس ایک اپلیکیشن دیتے ہیں سیکشن 87 کے تحت۔ اب اس کا فردر پروسیجر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اپلیکیشن دی جاتی ہے تو جو کنسرنڈ علاقہ مجسٹریٹ ہے وہ تقریباً 30 ڈیز کا ٹائم دیتی ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ اس کی تعمیل کرواؤ، یا اس کے علاقے میں اشتہار جو ہے چسپاں کرو کہ بھائی آپ پولیس کو مطلوب ہیں، آ کر اپنی جو ہے پولیس کے پاس پیش ہوں یا اپنی بےگناہی ثبوت کریں۔ اگر وہ 30 دن کے اندر اندر وہ پولیس کے ساتھ رابطہ نہیں کرتا، یا آ کر اپنی بیل نہیں کرواتا، یا شامل تفتیش نہیں ہوتا، تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے خلاف جو آفٹر 30 ڈیز جج صاحبان جو ہیں وہ آرڈر کر دیتے ہیں کہ اب اس کو خلاف سیکشن 87 جو ہے CRPC اس کے حوالے سے اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو جانی چاہیے۔ اس کے بعد جب وہ سیکشن 87 کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے تو اب اس کو ہم کہیں گے پروکلیمڈ افینڈر۔ اب اگر اس کے باوجود بھی وہ جو بندہ ہے وہ کہیں مطلب اپنے آپ کو ہائیڈ کر لیتا ہے، یا کسی ایسی جگہ پہ جا کر چھپ جاتا ہے کہ اس کا پتہ نہیں چلتا، تو اب اس کے آگے سیکشن ہے 88، عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے جناب اس کے خلاف سیکشن جو 87-88 کی کارروائی ہوگی، وہ سیکشن 88 جو ہے اس کے حوالے سے عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ پھر دوبارہ جو ہے اپلیکیشن آتی ہے۔ اب جو کنسرن علاقہ مجسٹریٹ جو ہے اس کی جتنی بلونگنگز ہوتی ہیں، یعنی اس کی جو موویبل اور اموویبل پراپرٹیز ہوتی ہیں، وہ عام طور پر جو پولیس ہے وہ فورفیٹ کر لیتی ہے، یہ کنفسکیٹ کر لیتی ہے کہ بھئی اس کی جتنی پراپرٹی عام طور پہ موویبل پراپرٹی ہے اس کو کنفسکیٹ کر لیں، تاکہ وہ اس کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ وہ آ کر بندہ جو ہے وہ شامل تفتیش ہوگا۔ اگر اس کے بعد پھر بھی نہیں آتا تو پھر ایک پولیس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ چلان جو ہے اس کا وہ 512 سیکشن 512 CRPC جو ہے اس کے تحت، اس کا سیکشن 512 کے تحت اس کا چلان عدالت میں بھجوا دیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں ٹرائل ایبسینشیا، یعنی کہ اس کی غیر حاضری میں جو ٹرائل ہوتا ہے وہ سیکشن 512 کے تحت ہوتا ہے، اور عدالت جو ہے پھر اس کو اشتہاری کر کے اس کے دم وارنٹ نکال کر
تو اس کی جو فائل ہے وہ داخل دفتر کر دی جاتی ہے اور اس کے دائمی وارنٹ جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے عام طور پہ کیونکہ عام آدمی کو یہ نہیں پتا کہ بھئی اشتہاری جو ہے وہ کیا ہے، اور میں اسی وجہ سے آج کی ہماری کاوش یہی تھی کہ ہم اس حوالے سے عام پبلک جو ایٹ لارج ہے اس کو، یا جو لوگ ایسے ہیں جو کہ عام طور پہ ملزمان ہوتے ہیں کسی ایف آئی آر کے اور ٹرائل فیس نہیں کرتے یا انویسٹیگیشن میں شامل ہو کر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتے، تو ان کے خلاف یہ ریمیڈیز ہیں۔ اور خاص طور پر یہاں ہم بات کریں گے کہ کمپلینٹ، ایک ایف آئی آر کا کمپلینٹ جو ہے، اگر اس کا جو مجرم ہے یا اس کا جو ملزم ہے وہ جو آ کر اپنی بے گناہی ثابت نہیں کرتا یا جس نے اس کے خلاف کوئی جرم کیا ہوا ہے، تو یہ ریمیڈی اب ان کمپلینٹس کے لیے ہے جن کا ملزم جو بھاگا ہوا ہے، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جناب یہ ملزم ہے، اس کو ایک تو اشتہاری قرار دیا جائے زیر دفعہ سیکشن 87، اور اگر وہ پھر بھی جو ہے وہ آ کر شامل تفتیش نہیں ہوتا تو پھر اس کے خلاف وہ باقاعدہ طور پر کمپلینٹ سائٹ سے بھی اس کو بھی یہ حق حاصل ہوتا ہے، وہ سیکشن 88 کے تحت جو ہے وہ کنسرن جو علاقہ مجسٹریٹ ہوتے ہیں اس کو آ کر اپلیکیشن دیتے ہیں، اور وہ عدالت جو ہے وہ جو پھر آرڈر کر دیتی ہے آفٹر فلفلنگ آل دا لیگل جو فارمیلٹیز اینڈ کوڈل فارمیلٹیز ہوتی ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف سیکشن 88 کے تحت کارروائی کر جاتی ہے، اور سیکشن 88 کی کارروائی یہی ہوتی ہے اس کی جو موویبل پراپرٹی ہے، حتیٰ کہ اگر عدالت چاہے تو اس کی اموویبل بھی پراپرٹی جو ہے اس کو بھی فورفیٹ کر سکتی ہے، اس کو بھی کنفسکیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں تو آج یہ بات کر رہا تھا کہ یہ عام طور پہ یہ جو کمپلینٹ ہے اس کو بھی اس کی یہ جو ریمیڈی ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جناب کسی نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس حوالے سے بتائیں گے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کیا کریں گے کہ بھئی جو یہ لیگل مطلب ٹاپکس ہیں ان پہ گاہے بگاہے جو ہے آپ کے سامنے حاضر ہو کر آپ کو فردر جو ہے اس حوالے سے ہم بتاتے رہیں اور آپ سے بات چیت ہوتی رہے۔